معزز خواتین حضرات السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری شان جل جلالہ، اور تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، اور کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، اور تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز خواتین حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، جن کے لیے میں زحمت دوں گا منہاج القرآن کے جناب ابراہیم شیخ کو۔ جناب ابراہیم شیخ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ ابراہیم شیخ۔ اب میں زحمت دوں گا جناب عبداللہ شیخ کو کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں، ان کا بھی تعلق منہاج القرآن سے ہے۔ جناب عبداللہ شیخ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین تا ابد نازنین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پھیلائی گئی، پھر تیری ذات منظر پھیلائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب عبداللہ شیخ صاحب۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کیا کریں، اور اگر نعت کے جو بھی الفاظ ہیں وہ ہم سب کو ادا کرنے چاہیے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں، محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ اب ہم قومی ترانہ پیش کریں گے، پہلے پاکستان اور پھر کینیڈا کا۔ اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے، یہاں پہ جناب محترمہ سیدہ زرقا شفیق تشریف لائی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کے احترام میں بعد ہم سب کھڑے ہو جائیں۔ قومی ترانہ پہلے پاکستان کا، پھر کینیڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام قوت عوام کو ملک سلطنت بائمداد باد، شاد باد منزل مراد، پرچم
Thank you. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब लतीफ़ नज़र साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ हमारे पास विराजमान हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त और PTI के अहम रुकन जनाब मसूद राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेहमान को खुशामदीद कहें। जनाब मसूद राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। फ़याज़ आदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब चौधरी लतीफ़ नज़र साहब कनाडा तशरीफ़ लाने पे और यहाँ पे हमें ये इज़्ज़त बख्शने पे आपका भी बहुत शुक्रिया। और तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जो आप स्पेशली आज फ्राइडे के दिन मिडल ऑफ़ द डे अपना टाइम निकाल के आए हैं। ये बहुत ही मुश्किल होता है कनाडा जैसे मुल्क में टाइम निकालना, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अकबर वड़ाइच साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने ये महफ़िल सजाई। और चौधरी साहब, ये पूरा जो मेला सजाया गया है ये अकबर वड़ाइच साहब की तरफ से स्पेशली आपको। अकबर वड़ाइच साहब की हमारे PTI कनाडा के लिए बड़ी खिदमत हैं और बड़ा काम किया है इन्होंने। और अपने बारे में और अपने काम के बारे में वो तफसीलन आपको आगाह भी करेंगे। और बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारी जो ख्वाहिश होती है और जो मैसेज है हमारा कि हम तो पाकिस्तान छोड़ के आए हैं और जो हालात थे उन हालात के अंदर छोड़ के यहाँ पे आए, क्योंकि मजबूरी होती है, क्योंकि खुशी से अपना घर नहीं छोड़ता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के हाथ में वोट की ताकत जो आई और आप इस वक्त जो है असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये हैं कि वाकई हकीकी तब्दीली पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आपसे और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके हालात बेहतर हों और पाकिस्तान के हालात बेहतर, और हम भी सर फ़ख्र से बुलंद करके कह सकें कि हम एक इज़्ज़तदार कौम हैं। तो इमरान खान साहब से और आप जितने भी साथी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप उनके हाथ मजबूत करें और उनका साथ निभाएं। जिस मुश्किल दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है, आज हमें उससे ज़्यादा यूनिटी की ज़रूरत है। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं आपको सुनने के लिए आए हैं, मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मसूद राजा साहब। मसूद राजा PTI के बहुत पुराने रुकन हैं और उनकी खिदमत जो है वो रिकॉर्ड पे हैं और इन्होंने जिला बख्शा है यहाँ पे पाकिस्तानियों को मुत्तहिद करने में। और इन लोगों ने इनकी खिदमत को देखकर हम लोगों ने PTI ज्वाइन किया और मसूद राजा का नाम जब भी PTI का नाम लिया जाएगा उनका नाम ज़रूर लिया जाएगा। अब मैं गुजारिश करूँगा PTI के एक्स सदर और POC के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अकबर वड़ाइच साहब, उनको बुलाने से पहले मैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पैदा होते हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए। एक ऐसा शख्स जिसने यहाँ कनाडा में एक प्लेटफॉर्म दिया उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान से और इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोग जुड़े कि उन्हें गिनना मुश्किल है। और उन्होंने उनकी खिदमत सिर्फ़ इस तरह नहीं कि बस वो PTI के सदर मुंतखब हुए GTA के, बल्कि उन्होंने दामे दरमे सुखने खिदमत की, बल्कि कहते हैं कि तन मन धन उन्होंने PTI को दिया और उन्होंने न रात देखा न दिन और जुड़े रहे। और उनकी खिदमत हमेशा हमेशा न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि वो लोग जो दोबारा जो आइंदा ज्वाइन करेंगे PTI को, वो भी उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मैं अकबर वड़ाइच साहब के लिए एक अच्छा सा एक शेर मैं हमेशा हर महफिल में पढ़ता हूँ। मैं उस शेर के साथ उनको यहाँ बुलाऊँगा कि धुन का पक्का कौल का सच्चा होगा ऐसा कौन वड़ाइच। धुन का पक्का कौल का सच्चा
होगा ऐसा कौन वड़ाएज, और वड़ाएजों में एक ही वड़ाएज, नाम है जिनका अकबर वड़ाएज। तो आपकी भरपूर तारीफ तस्वीर आएंगे अकबर वड़ाएज। अस्सलाम वालेकुम। फयाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे, आप मेरी वड़ाइचों से लड़ाई करवाने वाले हैं, हाँ? अब वड़ाइच मेरा हाल क्या करेंगे ये चंद दिन में आपको पता चल जाएगा। जी, मैं सब आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्राम के साथ जनाब अपने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 114 के मुंतखब प्रोविजनल असम्बली रुकन जनाब नज़र लतीफ़ गुज्जर साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, और उनके साथ साथ मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कामरान खान साहब, CPGC के चेयरमैन जनाब चौधरी ज़फ़र साहब, हमारे अपने साबका प्रेसिडेंट जनाब जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब, हमारे जो लाइक मेंटर में से एक कनाडा में जनाब मसूद राजा साहब, और मैं आपको एक जो है ना मसूद राजा के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी 2014 में, तो मैंने उस पर रेफरेंस जो लिखा जाता था सारा, वो मेरा मेंबरशिप का रेफरेंस भी मसूद राजा साहब है। जी, मैं और शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मिनहाजुल कुरान के चेयरमैन कामरान साहब का और उनकी अपनी सारी टीम, और स्पेशली इब्राहिम और अब्दुल्ला साहब का, हमारे बहुत ही बेहतरीन जो मीडिया हाउसेस, उनमें से हमारे साथ 360 के नुमाइंदे जनाब Z9 के, TV 92, अपना जियो ARY के अवैस इकबाल साहब, और इसके साथ हम मेरी अपनी बरादरी के जो है ना वड़ाइच ब्रदर्स जो मुझे देख रहे हैं कि भाई पूछते हैं आपसे बाद में, इसके साथ बाकी हमारी वुमेन विंग, और वुमेन विंग में हमारी जो रूह रवां निगत बख्श साहिबा और उनकी टीम, ये सारे अरेंजमेंट जो किए हैं, और हमारे पास दरमियान में मौजूद हैं वकास गोंदल साहब, उर्दू टाइम के जो चीफ़ हैं, और शायद किसी को पता ना हो, लेकिन मैं भी द न्यूज़ इंटरनेशनल का चीफ जो एडिटर कभी रहा हूँ। जी, मैंने रेजिडेंट एडिटर इस्लामाबाद और लाहौर से काम किया हुआ है कुछ अर्सा, और फिर 2003 में मैं यहाँ पे आ गया था। 19 न्यूज़ साबर गाया साहब जनाब, ये तो हर्जल अजीज़ शख्सियत हैं, और आपके टीवी का के मास्टर टीवी, जी, हमारे साथ के मास्टर टीवी के नईम साहब, काशिफ खान साहब, और हमारी कम्युनिटी के हर्जल अजीज़ शख्सियत जिनका नाम ना लेना जो है ना वो ऐसा ही है कि समझें कि अगला प्रोग्राम हमारा हो ही नहीं सकता। साबर गाया साहब, जी जी। और अगर किसी दोस्त साथी का मैं जो है ना स्किप कर गया हूँ, हमारी पीपल्स पार्टी के लोग नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पे, उनको तो वैसे पहले आना चाहिए था अपने गुज्जर भाई को इस्तकबाल के लिए, लेकिन जी जी अच्छा तो बाकी किधर हैं जी। इस वक्त मैंने कोशिश की है नज़र साहब के, मैंने जो पाकिस्तान के जो सारे मेन पार्टीज़ हैं उनके हेड्स और जो भी यहाँ पे NGOs काम करती हैं पाकिस्तान के लिए, मैंने उनको इनवाइट किया था ताकि जो मेन लोग हैं मैं उनसे आपकी मौजूदगी में आपके कुछ ख्यालात सुने पाकिस्तान के बारे में। PTI से हमारा तल्लक था, लेकिन आज हालत हमारी ये है कि हमें शायद PTI का पीछे झंडा लगाने के लिए भी इजाज़त नहीं है। चले
अल्लाह खुश रखे जी सबको। जो मेरे लायक था मैंने एज ए प्रेसिडेंट मैंने सर्व किया पीटीआई को, लेकिन जड़ी मेरी जो राइटफुल पोजीशन थी वो मुझसे ज़बरदस्ती ली गई। सिर्फ एक दफ़ा ही नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई पीटीआई का वर्कर अकबर को नहीं जानता या वो अकबर के काम को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, या ये कि मैंने हर जाके नॉक नहीं किया और लोगों को पीटीआई में शामिल किया, और हर इनिशिएटिव में उस वक्त तक मैं पूरी दुनिया घूमता रहा जब तक मैंने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवा लिया। इसके बाद जो पैराशूटर्स आए हैं पता नहीं कहाँ मशरूम की तरह निकल के सामने आए और उन्होंने आके पार्टी को हाईजैक किया है। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स एंड व्हाट दे आर डूइंग, बट जो मेरे लायक था मैंने खुश असलूबी से किया। अब क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है तो मैं अपना काम किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जारी रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पानी भी एक जगह खड़ा रहे तो वो भी बदबू देने लगता है। तो मैं अपने मिशन को दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक शेर जो है ना उससे आगाज़ करूँगा। शेर नहीं है बल्कि 2-4 लाइनें हैं इकट्ठी। मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे। मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे। ना खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कह दे ये तुमसे। वफ़ाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो इनको, उठो और उठकर बता दो इनको कि हम हैं अहले ईमान सारे। ना हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो। है एक ताकत तुम्हारे सर पे, है एक ताकत तुम्हारे सर पे। कदम कदम पर जो साथ देगी, गिरे अगर तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। आप सब दोस्त साथी, आपकी मौजूदगी इसका वाज़ह मुंह बोलता सबूत है कि आप आज जुम्मा, फ्राइडे, वर्किंग डे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी सारी कमिटमेंट्स भी होती हैं दूसरों की, तो आपने पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमान को खुशामदद करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है कि जो भी पाकिस्तान के बेटे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ख़ासकर मैंने जो है नज़र लतीफ़ साहब का प्रोफाइल चेक किया और इनका जो इनिशिएटिव है ख़ासकर अपना प्लांटेशन का, और इसके अलावा इनके बड़े सारे, तो मैं एक ही कह सकता हूँ कि इमरान खान के जो ट्रू फॉलोअर्स हैं और ट्रू टाइगर्स हैं, उनमें से हमारे टाइगर्स हमारे साथ में हैं। पाकिस्तान के बेटे को हमारी इस महफिल में खुश आमदीद। हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेट हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि पीओसी के बारे में थोड़ा सा, कि ये प्लेटफॉर्म ये पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर है। इसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, इसमें मुस्लिम लीग के भी लोग हैं, इसमें पीटीआई के भी लोग हैं, इसमें अवामी तहरीक के भी लोग हैं, इसमें सारे आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं। और इसका मकसद पाकिस्तान के ओवरसीज़ के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना। हमारी टीम के जो चेयरमैन हैं मियां तारिक साहब, उन्होंने चंद वीक पहले पाकिस्तान में हाई कमीशन के सामने पाकिस्तान ओवरसीज़ राइट्स के लिए बहुत बड़ा मुजाहरा किया, और पाकिस्तान
या पाकिस्तानियों के जो वोटिंग राइट्स हैं उनके लिए ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में भी हमारी पीओसी ग्लोबल अपनी कोशिशों में मसरूफ़ है और इसके लिए हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ चाहिए। हमारा दूसरा मोटिव कि अपने पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, उनके जो पाकिस्तान के प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं वो बेचारे पाकिस्तान जाते हैं लेकिन वहाँ से लुट के आ जाते हैं, उनके बच्चे किडनैप हो जाते हैं, उनकी असैसिनेशन कर दी जाती है, उन पे केस बना दिए जाते हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं किए जाते। पाकिस्तान ओवरसीज़ में बैठे हुए जो लोग हैं उनको जहाँ मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, पाकिस्तान बॉडी भेजना, इसके अलावा पाकिस्तान ओवरसीज़ के जो मुख्तलिफ केसेस में आके हालांकि उनको अगर थोड़ी सी असिस्टेंस और गाइड किया जाए तो वो मुश्किल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो जेलों में सड़ रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। तो ऐसे जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हमने पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के नाम से एक अदारा बनाया है जो काम कर रहा है। इस वक्त हमने 40 कंट्रीज़ में अपनी बॉडी फार्मेशन बना लिए और आगे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनमें भी हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम आज की जो मेज़बान महफ़िल है, मेज़बान तकरीब अकबर वड़ाइश साहब, मिर्ज़ा ज़ुल्फ़कार साहब, राजा मसूद साहब और दीगर मुंतज़मीन ख़वातीन हज़रात, मेरे भाई मेरी बहनें यहाँ बैठी, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सब लोगों का कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, ना सिर्फ इधर कनाडा में मुझे इत्फाक हुआ है, यूएसए में भी मैं तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पे आया था। तो जो मोहब्बत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे दी है, ये बिल्कुल मैं अपने दिल की था गहराइयों से आपसे मुखातिब हूँ। तो जो प्यार मुझे आपसे मिला है मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग पाकिस्तान से आए हुए जितने हमारे ख़्वाह पॉलिटिशियन हैं, ख़्वाह दूसरे जो शोबों में जो एक मकाम एक नाम रखते हैं, आप उनको जो इज़्ज़त जो प्यार देते हैं, ये मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरह मेरे भाई ने बात की है कि हम अपनी मर्ज़ी से खुशी से किसी ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, और बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं जिसमें वो एक लंबी बात हो जाती है। लेकिन मैं जो क्योंकि मैं 2-3 जगह और भी गया हूँ तो मैं अपनी एक समझ लो आप बीती जिसे कहते हैं वो मैं बयान करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर काफ़ी चीज़ों के जो सवालात का जवाब उसी में आ जाता है। तो मैं भी ऐसे ही जैसे आप सब लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा तो मेरे घर में भी मिडिल क्लास से हमारा तल्लक था। मेरे बड़े भाई ने 86 में हसूल रोज़गार के लिए पाकिस्तान छोड़ा और वो जापान में शिफ्ट हो गए। और मुझे वो भी याद है जब वो जापान में चले गए, फिर उन्होंने जापान में जब चले गए तो वहाँ पे जब शादी उन्होंने की तो मेरी वालदा ने बड़ा कहा कि जी आप ये क्योंकि वहाँ पे जापान में शादी कर ली है तो वहाँ तो आप तो मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मेरे जो नवासे हैं वो कौन होंगे। तो मैं तो वो तो घर से बिल्कुल कट गया। तो ज़ाहिर है हमारी जो भाभी थी वो जैपनीज़ थी और ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने माशाल्लाह उनके अल्लाह ताला ने बच्चे दिए। फिर वो जब बच्चे थोड़े से, मेरा 6 माह का बेटा था, वो हमारे पास छोड़ गई। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने उनकी परवरिश की, पाकिस्तान का माहौल भी उनको दिया। मकसद सिर्फ यही था कि उनकी जो रूट्स हैं, जो उनके राब्ते हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहें। तो आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ मेरा जो भतीजा था उसने माशाल्लाह पाकिस्तान में लाहौर से NCA से उसने ग्रेजुएशन की, और वो बेटी भी मेरी माशाल्लाह जो 3 नंबर की थी वो पूरे माशाल्लाह पाकिस्तानी रूप में, उनको पंजाबी भी बोलनी आती है, वो उर्दू भी बोल लेते हैं और जापानी भी बोल लेते हैं। वो वापस आ गए हैं। लेकिन मेरी वालदा इस बात पे खुश है कि अब वो बच्चे उनसे राब्ते में। तो ये हर घर की स्टोरी है जो भी पाकिस्तान से आया, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। तो आप बहुत पढ़े लिखे थे, आपको उस मेयार की वहाँ जॉब नहीं मिली, या आपके पास हुनर था आपको वहाँ मौका नहीं मिला उस अपने जो आप अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी थी वो, क्योंकि दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात
ابتر ہوتے گئے، خراب ہوتے گئے، اور آج بھی لوگ پاکستان میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر چلے جائیں. اور میں اکثر یہ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ یار ہماری آبادی 22 کروڑ ہے، اور 22 کروڑ کوئی نہیں دنیا کا ملک ہمیں نہیں لے گا. تو ہمیں یہ سوچ اپنانی چاہیے، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، پاکستان کو ہم ان ملکوں سے بہتر بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے کہ وہ آج آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یا جو موجودہ حالات کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے دنیا میں اس وقت بھی آزادی کی تحریکی لڑی جا رہی ہیں. کشمیر میں چل جائیں، فلسطین میں آپ دیکھیں، برما میں دیکھیں، تو وہ لوگ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے. اس کے لیے ان کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو یہی ایک جدوجہد، ایک کوشش جب ہوئی ہے 1947 میں، ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے کوشش کی، اور اس کی ایک میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کو ایک بہت بڑی ہمیں قیمت چکانی پڑی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کی شکل میں ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں دیا تھا. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دے دی تو گھر اب ہم نے اس کو بنانا تھا. تو بنانے والے کوئی باہر سے نہیں آئے گا، ہم لوگ ہیں. تو یہ ایک جو جب ہم بات کرتے ہیں گھر کی، تو گھر کے سارے افراد جب اس سے مخلص نہیں ہوں گے، صرف ایک بندہ اس گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتا اگر ہم اس کو گھر سمجھیں. تو میں جب پاکستان کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اونرشپ ختم ہو گئی. ہماری سوسائٹی میں ایک عام آدمی کی اونرشپ نہیں ہے. ہم جو دعویٰ کرتے ہیں پاکستان سے محبت کا، وہ یہاں سے اوپر رہ جاتے. خاص طور پہ وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہیں سوسائٹی کو، جو کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی. میرے بھائی بیٹھے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بلکہ مختلف پارٹیوں سے ان کو نمائندگی تھی. دیکھیں یہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا دوسری جماعتیں جو میدان سیاست میں آئی ہیں اور خدمت کا جذبہ لے کے آئی ہیں، تو یہ سب ہمارے بھائی ہیں. سب سے پہلے تو سیاست میں ہمیں برداشت ختم ہوتی جا رہی. میں نے ادھر آ کے دیکھا، میں پاکستان پہلے بھی مجھے، کیونکہ میں 2014 میں بھی کینیڈا آیا تھا، پھر مجھے امریکہ میں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک چرچ تھا، تو وہ چرچ والوں نے ہمیں دے دیا کہ آپ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو آج ہم اپنے انہی بھائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسے بات کر رہے تھے، یہ پتہ نہیں کون سی کمیونٹی کے لوگ آ گئے، تو ہم شاید ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. میں بلکہ اپنے پی ٹی اے کے بھائیوں سے یہ اکثر کہتا ہوں کہ یار اتنی تھوڑی سی آپ تھوڑا سا نا اس کو تنگ نظری سے باہر ہے. یہ آپ اپنے دلائل سے، اپنے کال و فیل سے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئیں. لڑائی سے لوگ نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی میں تو مجھے یاد ہے، میں 2006 میں جب باقاعدہ پی ٹی آئی کا حصہ بنا ہوں، پرائم منسٹر صاحب خان صاحب میرے گھر آئے تو ہم تھوڑے سے لوگ تھے. میں بڑا خوش تھا کہ جناب میں نے تو ایک میں جیتا ہوا نائب ناظم تھا، تو میں نے کہا عمران خان صاحب ادھر آئیں گے. ڈی گراؤنڈ ہے، ایک بڑی فیمس جگہ، پیپلز کالونی میں میری رہائش ہے. تو کے ایف سی کے سامنے ہم نے ایک کیمپ لگایا وہ ممبر سازی کا. تو مجھے ایسے لگا کہ ساری ٹریفک رک جائے گی تو لوگ عمران خان صاحب کو دیکھنے کے لیے آ جائیں گے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سوائے چند لوگوں کے، میرے پاس تصاویر موجود ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئی رک ہی نہیں تھا رہا. میں کہا چلو یار وہ سیاست تو اپنی جگہ، وہ قومی ہیرو تو ہے نا، تو لیکن کوئی بھی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آہستہ ہی آہستہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل پھیرے، اور وہی لوگ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، مسلم لیگ سے تھا، یا دیگر جماعتوں نے، انہوں نے ایک سوچ پہ، ایک نظریے پہ ہمیں سپورٹ کیا. اور آج عمران خان صاحب بھی ملک کے وزیر اعظم ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی، میں ایک ایم پی اے بناؤں. تو یہ سوچ رکھنی کہ جی بس ان کو بس سائڈ پہ لگا دو، ان کو مار ہی دو، یہ نعوذ باللہ ایسی قطعاً کوئی بات. اور میرے بہت سارے ایسے بھائی، میرا ذاتی تعلق ہے جن سے، ان کا تعلق مسلم لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے، میرے اچھے دوست. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ اوپر بھی میں جاتا ہوں اسمبلیوں میں نے جا کے دیکھا کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، دوسرے ہمارے بھائی بیٹھے ہو، ایک دوسرے کو کام بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک مصنوعی رنگ ایسا آ گیا. نیچے ہمارے الیکشن آتا ہے، ہمارے قتل و غارت، لڑائی جھگڑے اور ایسی دشمنیاں جنم لیتی ہیں جو سال تک چلتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سوچ سے ہمیں باہر آنا چاہیے. اگر آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہ گالی پہ آ جاتا ہے. تو آپ دلیل سے قائل کریں، گالی پہ نہ آئیں. تو بہرحال جی شکریہ آپ بھائیوں کا بھی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں. تو میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ نے یہاں ہمیں عزت بخشی، آپ بھی ان کے ساتھ آئے ہیں. تو پاکستان ظاہر ہے گھر ہے، تو گھر کو چلانے کے لیے آپ کو اچھا لیڈر چاہیے ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے میں بڑی سادہ سی مثالیں دیتا ہوں، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ سمجھ نہ آئے. میں ہوں یا کوئی ہو، میں جتنی مرضی باتیں یہاں تقاریر کرتے رہوں، آج میں سمجھتا ہوں دنیا ایک گلوبل ولیج، ایک چھوٹی سی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا رہ گئی ہے. اب وہ باتیں نہیں رہی کہ وہ پہلے ہوتا تھا، آپ نے مخالف کینڈیڈیٹ کا آپ نے ایک وہ اخبار میں ایک طرح شر سنبھال کے رکھ لیا، تو 5 سال بعد جلسے میں آپ دکھا رہے ہوتے تھے لوگوں کو کہ جناب یہ فلاں نے یہ کیا تو آپ یہ پڑھ لیں. آج تو میں کہتا ہوں صبح سے یہ اسٹاک ایکسچینج کی طرح آپ کی سیاست اوپر نیچے جاتی.
مجھے یاد ہے کہ بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک دم اوپر سے ہم نیچے آرام سے گر جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دم ہمیں سپورٹ دیتا ہے، اوپر چل جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی سیاسی پارٹی، چاہے وہ تحریک انصاف ہے یا دیگر پارٹیاں، یہ نہ سمجھے کہ اب یہ ایسے چلے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اب ہمارے لوگوں کو شعور آ چکا ہے۔ جو آج تک ہم کہتے رہے کہ جناب جس کو بھی ٹکٹ دے دیا، تو میری بلکہ دوسری پارٹیوں کے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم اس بات میں متفق ہو جائیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی وہ میدان عمل میں، میدان سیاست میں آتی، وہ یہی مینڈیٹ لے کے آتی کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی، ان کے حالات کو بہتر کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس میں عزت بھی دیتا ہے، لیکن اس میں آپ نے اس کے عوض لوٹانا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کھا لیا پی لیا موج میلے کر لی، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں اگر ایمانداری سے کی جائے تو اس میں سکون بھی بڑا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں، اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو میرے پاس بھیج رہا ہے، تو پھر آپ کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو کاروبار بنا لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ضلالت کوئی نہیں۔ تو نہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، نہ آخرت میں آپ کو سکون ملے گا، نہ ادھر آپ کو عزت ملے گی۔ یہ وقتی طور پہ آپ آتے جاتے رہتے ہیں، جی بڑے آئے اور بڑے گئے، کہاں گئے وہ لوگ جو جن کا بڑا بڑا نام تھا؟ تو ہم بھی مٹ جائیں گے، تو رہے گا تو اللہ کا نام، اور وہی ملک، وہی معاشرہ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے جس کے لوگ وہ یہ صحیح اور غلط میں اور جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا شروع کر۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں میں ادھر بیٹھ کے تقریریں کر لیں، لطیف صاحب بڑے اچھے ایماندار، تو ایک منٹ میں آج آپ میرا خیال ہے میری بہت ساری باتیں جو میں نے یہاں اس تقاریب میں حصہ لیا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا میری تصاویر فیصل آباد میں پہنچ جاتی۔ تو آج اگر یہ کہیں کہ لطیف صاحب یہ میرے پاس جو ہوتا ہے نا بہت بڑا ہے، اس میں مالی معاملات کافی اس کے ساتھ، تو اگر آپ چاہیں کہ میرے ادارے میں یا فیصل آباد کے کسی عام آدمی سے اگر آپ فون پہ بات کریں تو ایک منٹ میں آپ کو بتا دے گا کہ میری کیا ریپوٹیشن، میں اگر ایماندار ہوں یا بے ایمان ہوں تو سب کو پتہ چل جائے۔ تو اگر بے ایمان ہوں تو یہ ساری چیزیں یہاں سے اوپر رہ جائیں گی اور کوئی بات میری آپ پہ اثر نہیں چھوڑے گی۔ تو آپ لوگ اپنے ملک کے لیے جس طرح سوچتے ہیں، جس طرح آپ، یہ میں اس لیے کہتا ہوں جو ہی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں نا، اس کی ایک تو آپ میں ایک گھر سے محبت اور بڑھ جاتی۔ آپ یہ نہیں کہ آپ تو کیونکہ بہت ایک گھنٹوں میلوں کا فاصلہ آپ نے طے کیا، میں لاہور چلا جاؤں تو میرا دل کرتا ہے میں شام کوڑ کے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ تو میں کہتا ہوں آپ تو بڑے دلیر لوگ ہیں، بڑے بہادر لوگ ہیں۔ جب آپ، وعلیکم السلام، تو جب آپ نے پاکستان چھوڑا تو مجھے یاد ہے جب ایسے ہی ہوتا ہے ہر گھر کے ساتھ، وہ فیلنگ کا اظہار کوئی کس طرح کوئی بیچارہ آنسو بہا کے کر لیتا ہے، کوئی پیچھے چھپ کے رو لیتا ہے۔ تو آپ کی ماں بھی رو رہی تھی، اندر سے آپ بھی رو رہے تھے، اور آپ کے باپ بھی رو رہا تھا، پھر آپ کو یہ نہیں پتہ پیچھے سے بہن کی شادی ہو۔ میں ایسی مثالیں ہیں تو مجھے خود رونا آ جاتا ہے ان کی باتیں سن کے۔ یہ کیسے یار لوگ ہیں، یہ کیسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے خاندان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔ ان کو عید انہوں نے وہاں پہ اپنوں کے ساتھ نہیں گزاری، اپنے جو خوشی کے لمحات تھے۔ تو پاکستان میں دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا خوشی کا موقع آتا ہے نا، تو عید آئی، شبرات آئی، تو وہ کہتے جی بس چھٹیاں ہو گئیں، 8 دن کی ہم چھٹیاں کر لیتے ہیں۔ کہتے کیا جی میں عید اپنے گھر جا کے کرنی جی۔ وہ کراچی سے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، کوئی ٹرکوں پہ بیٹھ کے، کوئی پیدل چل کے، کہتے جی بس میں عید اپنے گھر، حالانکہ عید ایک موقع ہی ہوتا ہے، ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، تو وہ بیچارے کا تو آپ کا دل بھی کرتا ہو۔ تو یہ کون سی یہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا؟ کوئی مجھے بتائیں اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ سوائے ذریعے ہم نے ہجرت اس وقت کر لی، بار بار ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ تو اگر ہم اس معاشرے کو، اس ملک کو جو کلمے کے نام پہ، اگر ہم جو صحیح معنوں میں جو قائد اعظم کا خواب تھا، تو رہ تو زندگی تو ادھر بھی گزر رہی تھی، تو اسی لیے ایک بڑے مقصد کے لیے ہم نے ایک بہت بڑی قربانی دی۔ اس نے پھر جن لوگوں نے قربانی دی ان میں سے کئی لوگوں کی جانیں چلے گئیں، کئی کے معذوری کی طرف چلے گئے۔ ہماری خوبصورت جو اس وقت کی دور کی ہماری بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں، وہ اٹھا کے لوگ لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا میں دیا تھا، اس لیے کہ آپ آزادی سے سانس لے سکیں، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ لیکن بدقسمتی کہ جو بھی آیا آہستہ آہستہ ایک کلچر ہم نے ڈیولپ کر دیا، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اور سارے کہی جا رہے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے رہے۔ وہ کون لگے کن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے؟ میں آج ہم پچھلوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایسے تھے، یقیناً ایسے ہی تھے، لیکن میں اپنے آپ کو بھی سامنے رکھتا، اگر ہمیں بھی تاریخ معاف نہیں کرے گی، اگر ہم نے بددیانتی کی، ہمیں ووٹ ان لوگوں نے دیے ہیں، ہم یہ مٹھی بھر لوگوں کے ووٹ لے کے نہیں آئے، مینڈیٹ لے کے نہیں آئے ہمارے پیچھے۔ میں اپنے کلیگ سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہ خدا را جاگ دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو لوگ کہتے تھے پہلے جو لیڈر کرپٹ ہوتے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان کی شکل میں دے دیا، اس کے مخالف بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ وہ ایماندار، وہ ملک سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں، جب تک اس کی ٹیم، اس کے لوگ، کیونکہ جب تک آپ کو کسی معاشرے میں، کسی ملک میں اعتماد نہیں ہوتا، اگر گھر کے سربراہ پہ اگر آپ کو اعتماد نہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باپ گھر کا جس کا ٹھیک ہے، اگر وہ ایمانداری سے محنت کرتے صبح سے لے کے شام تک
اپنے ملک کے لیے اپنے گھر کے لیے کرتا ہے تو بچے بھی اس میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ چلو یار محنت تو کر رہا ہے نا. تو اگر اس گھر کا باپ کرپٹ ہے, وہ نشہ اس کی عادت ہے اس کو, یا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جوا کھیلتا ہے, تو پھر وہ بچوں پہ بھی وہی اثرات آئیں. وہ پھر یہی ہوگا گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سارے اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں, گھر خالی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح دنیا کے اگر آپ تاریخ دیکھیں وہی ملک کامیاب ہوئے ہیں جن کو ایماندار لیڈرشپ میسر ہوئی. جو لوگ اپنے اور ہوتا پھر کیا ہے کہ اس تاریخ میں ان لیڈروں کا, ان شخصیات کا نام لکھا جاتا ہے. لیکن ان کی اگر آپ ذاتی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں, ہمارے جو فاؤنڈر ہیں محمد علی جناح صاحب, ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں آپ کے سامنے. نہ ان کا کاروبار تھا, ان کی پرسنل لائف ختم ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت دی ہے وہ قیامت تک, جب تک یہ سورج چاند ہے, جب تک یہ پاکستان ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہیں گے. تو لیڈروں کی تصاویر لگتی. تو یہاں ایک عجیب ہم نے کہا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیتی. میں اگر ایم پی اے بن گیا تو میرے کو کہیں ڈاکومنٹس میں نہیں لکھا ہوا کہ میرے ساتھ یہ بہت ساری بڑی حرام کی گاڑی بھی مجھے ملے گی کروزر کی شکل میں, 10 گن مین بھی مجھے, یہ نہیں کہیں لکھا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بانٹ ہے, ایک تقسیم ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیتی, کسی کو شہرت دیتی. ہاں اللہ سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جائز حاجات, ہماری ضرورتیں تو پوری کر. اگر اس میں ایک مزہ بھی ہے سیاست میں, یہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف کاروبار ہے تو بس اس کاروبار کی وجہ سے آج ہماری تباہی ہے. آپ یقین رکھیں آپ لوگ بہت اچھے ہیں, پاکستانی بہت اچھے ہیں. پاکستان کے لوگ جہاں جہاں بھی گئے, جس شعبے میں گئے, انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. اور یہ کہنا کہ جی پاکستانی کچھ نہیں ہے, میں دنیا کا سب سے بڑا یہ جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے پاکستانی کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان میں کہتا ہوں شاید دنیا کی عظیم ترین قوم. ہم 70 سال سے ایک ایسے ملک کو, جس کو جو بھی آیا جو بھی لیڈر آیا کسی بھی طرح کا اس نے لبادہ اوڑا اور اس کو کھاتا آج بھی پاکستان قائم. آج بھی وہاں پہ یہ کہیں کہ حالات برے نہیں ہیں. آج بھی ہمارے لوگ, میں کہتا ہوں آپ تو بڑے ماشاءاللہ, میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, میں نے نہیں یہاں کسی کے گھر میں دیکھا کوئی کام والی آتی, نہ کسی کے گھر میں نے کوئی ڈرائیور دیکھا ہے. ہماری تو لگی ادھر موجیں. ہاں 10 کام کرنے والے ملے ہوئے ہیں, 5-6 ہزار غریب کی بچی مل جاتی ہے ان کو, ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. 12 بجے 2 بجے تک ہمارے ملک میں بجلی کا بحران چل رہا ہے. 2 بجے سو کے اٹھتے ہیں, کہتے ہیں ہم دکانیں جا کے کھول رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتا صبح کاروبار صبح کھل جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے خود بھی بدلنا. ٹھیک ہے عمران خان اللہ کو موقع دیا, نہیں ہم ڈلیور کر پائیں گے, نہیں لوگوں کی امیدوں پہ پورے اتر کے نہیں ہم آئیں گے. اس کے بعد کون آئے گا؟ کسی نے تو ٹھیک کرنا ہے. جو بھی آتا ہے بھائی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو, کسی کے تو ساتھ دینا. تو یہ بات کہنے جی بات کوئی ایسے کوئی اللہ کا چراغ ہے, یہ نہیں ہے. یہ جتنے دنیا کے کامیاب ملک کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کوئی ایسے نہیں وہ پاٹس میں سے نکال کے, جیسے وہ گملے میں سے ہم گاچی نکال کے اگر ایک پلا پلایا پودا رکھ دیتے ہیں, تو ایسے تو کوئی ملک نہیں بنے. ان کی بھی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو انہوں نے بھی ایسے محنت کی, ان پہ لوگوں نے اعتماد کیا. انہوں نے کوئی رول آف لا اپنے ملکوں میں نافذ کیا. یہ پہلے ایسے تھے, ہم سے بہت بگڑے ہوں گے لوگ, لیکن یہ آپ دیکھیں نا, اگر ہمارے پاکستان میں یا آپ کے خاندان میں کچھ گھر کامیابی نظر آئیں گے, ان میں بہت اچھی عادات ملیں گی, تو وہ کوئی باہر کی دنیا سے, وہ بھی ہم میں سے. تو یہ کہنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ ایک بڑا مشہور تھا, وہ ان کا ایجوکیشن تھے, مجھے نام بھول جاتا ہے ان کا, تو وہ برٹش تھے. تو انہوں نے کہا تھا بچہ ایک خالی برتن کی مانند, آپ اس کو جس برتن میں ڈالتے ہیں جیسے, تو وہ برتن کی شکل اختیار کر لیتے. تو بچوں کا کوئی قصور نہیں. بچوں کو زندگی میں یہ میں سمجھتا 2 موڑ اس کے بیسک ہیں. ایک اس کا گھر کا ماحول جس میں اس کی ماں کا کلیدی کردار ہے, جو اس نے کہا تھا اللہ آپ کا بھلا کرے, نیپولین کی تھی میرا خیال صحیح, آپ مجھے اچھی ماں دے دیں میں اچھی آپ کو قوم دوں گا. تو آج آپ دیکھیں وہ ماں ہمارے پاس موجود ہے, وہ باپ موجود ہے. آج میرے پاس جس ادارے میں میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو اس سیٹ سے جا کے وہاں اس سیٹ پہ لگا دیں. میں نے کہا جناب بزرگوں یہ بتائیں تنخواہ تو ادھر بھی ملنی ادھر بھی ملنی, تو آپ کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں سے اٹھا کر, وہ آگے سے کہتا ہے نہیں خرچہ پانی بن جاتا. تو جس ملک میں باپ یہ کہہ رہا ہے, بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے, گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سچیاں کر دے گھر نہیں واسطے, تو اس بچے کو آپ یہ کہیں کہ کل کو اچھا شہری بن جائے, قصور اس بچے کا نہیں اس ماحول کا. تو آپ کو پھر اس کا بچے کا دوسرا جو ماحول ہے, جو دوسرا فیز ہے, اس کا ٹیچر ہے, اس کا اسکول ہے. جب وہ اسکول میں جاتا وہ استاد کہاں گئے جو روحانی باپ ہوتے تھے, جو روح کی تربیت کرتے تھے. آج اگر تعلیم بھی ہے تو تربیت کا پہلو, آپ بے شمار ایسے آپ کو واقعات پاکستان میں دیکھنے کو ملتے ہیں. یہاں بھی شاید ہوتے ہیں, وہاں پہ ایک تو میڈیا ہائی لائٹ بہت کرتا ہے, ہمارے اور کام ہی کوئی نہیں, تو نیگیٹیو چیز کو ہم اچھالتے ہیں, اچھی چیزوں کو ہم دکھاتے نہیں. تو میں ایک بڑی اچھی مثال آپ کو دیکھ کے اپنی بات ختم کروں گا, میرا خیال کافی لمبی بات ہو گئی ہے.
تو وہاں پہ مجھے ایک ہمارے صاحب تھے اس وقت آئے, ہم ظاہر ہے میں بھی ایک زندگی کا حصہ گزارا ہے تو مایوسی بھی ہو جاتی. تو ان صاحب نے مجھے کہا, انہوں نے کہا یار آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ پاکستان میں حالات بہت برے ہیں, اگر آپ اپنے ارد گرد, انہوں نے مجھے مثال دی بڑی اچھی. انہوں نے کہا ایک آپ بہت بڑا کمرہ یا چھوٹا کمرہ پھولوں سے بھرتے ہیں, رنگ برنگے پھول آپ اس میں اگر آپ بھر دیتے ہیں تو اس کی جو اچھی خوشبو ہے, اسمیل, تو آپ کو بڑی مائنر سی محسوس ہوگی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا اگر اسی کمرے میں آپ پھولوں کی موجودگی میں بھی ایک چھوٹے سے ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ وہ اپنا اگر وہاں پہ یورین کر دیتا ہے, پیشاب کے 2 قطرے بھی اگر کونے میں کر جاتا ہے تو اس کی بدبو سارے گھر میں پھیل جاتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے. اس نے کہا یہ برائی ایسے ہی ہے, برائی کا جو وجود ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی ہم تشہیر بہت کرتے ہیں, یہ بھی برا برا, آپ کو سارے ایسے لگ رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ آپ اپنے مجھے بتائیں آپ اس کالونی یا محلے میں رہ رہے ہیں, کتنے برے لوگ اس میں رہ رہے ہیں. میں نے گنا تو شاید انگلیوں پہ بھی نہیں آپ گن سکتے, شاید ایک گھر بھی آپ کو نظر. تو لیکن ماحول یہ بنا دیا جاتا ہے کہ جی سارا پاکستانی ایسا. قطعاً ایسا نہیں ہے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ہمارا کلچر ہے وہ وہاں پہ جا کے دیکھیں, ہماری بچیوں کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ کتنی رسپیکٹ. وہ نہ بے شک نہیں سدھارا گیا, وہاں پہ تعلیم بھی نہیں تھی. اس کے باوجود بھی ایک ان پڑھ آدمی جو بس میں سفر کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ خاتون ہے, کوئی نوجوان بچی ہے, تو اس کو اپنی جگہ آج بھی دے دیتا ہے. یہ ہمارا کلچر اتنا اسٹرانگ ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم ایسے ہی ہیں, ایسے نہیں, ٹھیک نہیں ہو گئے, یہ میں آپ سے یہ مخاطب ہوں ایک دفعہ پھر. جی میں بہت ساری شاید باتیں ایسی کر گئے کسی کو ناگوار گزری ہوں, میں تو سچی بات کرتا ہوں. تو جو پہلوں کا بھی وجود نہیں رہا تو ہمارا بھی نہیں رہے گا. تو لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس ملک پاکستان کو, جس کو ہم گھر کہتے ہیں, اس سے جو صحیح محبت کا حق ہے وہ ادا کریں. اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں, نہ صرف آپ نے جو اپنے گھر کا دیا جلایا ہے, نہ صرف یہاں اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ نہ کچھ اپنے پیچھے فیملی کو جب بھیجتے ہیں. تو جو پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, جس میں 22 لوگ شیئر ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں, تو جو اصل میں آج ملک چل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے چل رہا ہے, آپ کی اس ٹیکس منی سے چل رہا ہے جو آپ وہاں پہ زر مبادلہ کی شکل میں پاکستان میں بھیجتے ہیں. تو جو ووٹ کے حق کی بات ہوتی ہے, یہ میں اکثر جگہ گیا ہوں تو مجھے دیکھنے کو ملا پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, ہم نے ان کو اگر یہ اختیار دے دیا تو پھر ہمیں شاید ووٹ نہ ملے. تو یار یہ کوئی بات نہیں, یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, جو اچھا کرے گا, جو میں نے پہلے بات کی, یہ ووٹ آ کے بھی کام آ سکتا ہے. ان کو کیوں حق نہیں ملنا چاہیے؟ میرا تو سوال یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں, یہ ملک لوٹ کے نہیں آئے. اگر ہماری ریاست ان کو سپورٹ کرتی, ان کو روزگار دیتی, تو یہ بیچارے یہاں نان شفٹ ہوتے. اس لیے میری الحمدللہ آلریڈی جو ہماری پارٹی اس پہ آواز اٹھا رہی ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جا کے جو مجھ سے ہو سکا, جس فورم پہ ہو سکا, اسمبلی پہ, پنجاب اسمبلی پہ بھی آواز اٹھانی پڑی, میں اٹھاؤں گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پاکستان کے جو فیصلے کرنے میں آپ کو پورا حق ملے گا, کیونکہ ووٹ کا مقصد, ووٹ ایک امانت ہے, ایک آپ کا حق ہے. آپ نے رائے دہی استعمال کرنی ہے کہ کون کس کا اقتدار کس کو ملنا چاہیے. تو جو پاکستان کے بارے میں جتنے آپ اویئر ہیں, آپ تشویش رکھتے ہیں, میرا خیال جو پاکستان میں رہنے والا باسی ہے وہ شاید اس کو اتنا دیکھ بھی نہیں رہا, اس کو اتنا قریب سے, اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں, اس کو تو اپنی زندگی کا نہیں پتہ, اس کو تو اپنے بچوں پہ ترس نہیں آ رہا, وہ اس کا کیا فیصلہ کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں دور بیٹھ کے, آپ زیادہ کین ہیں, زیادہ آبزرو ہیں. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے منہ سے باتیں کہلائی ہیں, دلوں کے حال, نیتوں کے حال وہ جانتا ہے. اگر میری باتیں صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق. بہت شکریہ, بہت میرا تھینک یو ویری مچ. میں نے کہتا تھا کہ لطیف صاحب کی گفتگو کتنی لطیف ہوگی. کچھ لوگ بعد میں آئے, میں اپنا شعر دوبارہ پڑھنا چاہوں گا تاکہ وہ لوگ بھی سن لیں کہ لطیف صاحب کی گفتگو سن لی. کہ گفتگو جن کی لطیف جو خطائیں کر دیں درگزر, گفتگو جن کی لطیف جو خطائیں کر دیں درگزر, چیئرمین ہیں وہ FDA کے اور نام ہے ان کا لطیف نظر. بہت شکریہ. میں اکبر بھائی سے چاہوں گا کہ اکبر بھائی آپ دوبارہ تشریف لائیں اور آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگوں کا نام لیں, ان کا شکریہ ادا کریں, اور پھر گروپ تصویر بنوا لیں, اس کے بعد پھر کھانا شروع کرتے ہیں. میں چودھری جوید گجر صاحب کا اور ان کی ٹیم تھوڑی لیٹ آئی ہے, ان کا شکر گزار ہوں کہ کم از کم آپ آ تو گئے. جی ہمیلٹن سے آفتاب لائی صاحب, آپ اور
जनाब कामरान भाई, आप कुछ गिफ्ट लाए हैं अलामा साहब, अलामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तरफ से जनाब नज़र लतीफ़ साहब के लिए, तो प्लीज़ आप आइए जी। ऑर्गेनाइजिंग टीम जिसको आपा पीटीआई निगत वक्त हेड कर रही थी, तो मैं चाहता हूं कि आप आएँ, सबसे पहले आप आइए। इदनान खान, समीना आपा आप भी आइए, और सिस्टर जरका आप भी आ जाइए। जो है ना मोस्ट लविंग एमसी फ़याज़ हैदर साहब, हमारे साबका एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इदनान खान साहब, ये हमारी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जी, जिन्होंने ये सारा आपके लिए जो इंतज़ामात किए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ जी। हवेली रेस्टोरेंट के चौधरी लियाकत साहब, और चौधरी ज़फ़र साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं मिल्टन से, बलाल जुठोल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे दोस्त जनाब तारक खान साहब, इमरान साहब, जनाब ख्वाजा साहब, साजिद भाई, चौधरी इफ्तिखार साहब, राजा शफीक साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।